السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 106 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں نبی کو ایک اہم اور بنیادی حکم دیا جا رہا ہے اور نبی کے ذریعے سے پورے انسانوں کو یہی حکم دیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب نبی اس حکم کا پابند ہے، جب نبی کو اس قدر تاکید کی گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم جو عام انسان ہیں ان کے اوپر تو بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس حکم کی اطاعت کرے جو حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر احکام بہت کم ہیں، چند احکام ہیں، تو ان میں یہ جو سب سے اہم اور بنیادی حکم ہے وہ یہ ہے جو نبی کو دیا جا رہا ہے اور نبی کے توسط سے آگے پوری انسانوں کو دیا جا رہا ہے۔ تو سورہ الانعام آیت نمبر 106 الفاظ ہے، اتبع، اے رسول تو پیروی کر۔ اب یہ اشارہ قرآن کی طرف ہے کیونکہ اگلے الفاظ واضح کر رہے ہیں۔ اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے کہ ما اوحی الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر وحی کیا جاتا ہے۔ اب رسول کے اوپر جو وحی کیا گیا وہ تو قرآن تھا، قرآن کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی، صرف القرآن۔ اب رسول کو پابند کیا گیا، حکم دیا گیا کہ صرف قرآن کی اتباع کرنی ہے۔ یہاں پر اتباع کا لفظ ہے، اس کو بھی سمجھ لیں۔ اتباع یہ ہوتی تھی کہ جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اس کا بچہ ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ بچے کو کسی نے نہیں کہا ہوتا کہ تم ماں کے پیچھے پیچھے چلو، نہ بچے کو زبردستی ماں کے پیچھے کوئی چلاتا ہے۔ بچہ اپنے دل کے ارادے سے، اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ یہاں سے اللہ نے اتباع کا لفظ لیا، یعنی اتباع جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں زبردستی کا عنصر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہی اتباع کہلاتی ہے جو دل کی رضامندی سے کی جائے، اپنی عقل و فکر سے سوچ سمجھ کر کی جائے، دل کے ارادے سے کی جائے، اس کو قرآن اتباع کہتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ اتباع کا لفظ لایا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کا جو چناؤ ہے ان میں بھی اللہ کا ایک خاص اعجاز ہے کہ وہ ایسے الفاظ کا چناؤ کرتا ہے۔ زبان تو انسانوں کی ہی کوائن کی ہوئی ہے، عربوں نے ہی کوائن کی، لیکن الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ تو اللہ کا ہے۔ کون سا لفظ کس جگہ کے اوپر لانا ہے یہ انتخاب تو اللہ کا ہے نا۔ تو یہ دیکھیں اس انتخاب کے اندر بھی ایک اعجاز ہے، مناسب ترین الفاظ کو اس کی صحیح جگہ کے اوپر بیان کرتا ہے۔ تو سمجھ آ گئی کہ اتباع کیا ہوتی۔ اب قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کے اندر ہی ان کے میننگ ہوتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ عربی یا قرآن کے جو الفاظ ہیں انتہائی فصیح و بلیغ ہیں، بہت زیادہ ان کے اندر فصاحت ہوتی ہے، بلاغت ہوتی ہے کہ ان کے اندر ان کے معنی موجود ہوتے ہیں۔ یہاں پر اتباع ہے نا، اسی طرح جہاں پہ ہے تنزیل، تو تنزیل کے اندر ہی معنی ہے، تنزیل یہ نازل ہونا، تو اسی کے اندر معنی ہے کہ وحی کا آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ سٹیپ بائی سٹیپ نازل ہونا، اسی کے اندر میننگ ہے۔ عام طور پر ہم ترجمہ جیسے کرتے ہیں نا کہ تنزیل، نازل کیا گیا یا نازل کی گئی کتاب، لیکن اس کے اندر میننگ ہے کہ وہ جو نزول ہوا ہے وہ آہستہ آہستہ ہوا ہے۔ اسی طرح یہ جو
اتبی ہے یا اسی سے اتباع ہے، تو اتباع کے اندر جو پیروی کرنی ہوتی ہے وہ کسی کے کہنے کے اوپر نہیں کرنی ہوتی، زبردستی نہیں کرنی ہوتی، اپنے دل کے ارادے اور اختیار سے کرنی ہوتی ہے۔ اگر دل کا ارادہ اور اختیار نہیں ہے تو پھر وہ پیروی بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیں، اگر اتنی چیز سمجھ آ جائے تو وہ جتنے بھی یہ جو ہم نے جو ہمارے جو مذاہب کے اندر مرتد کی سزا، واجب القتل، تو یہ ساری فتوے اور یہ ساری جتنی بھی مذہب کی چیزیں ہیں، مذہب کی اصطلاحیں ہیں، یہ بالکل نابود ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ اگر اتنی یہ اسی ایک لفظ کی سمجھ آ جائے، اتباع، کہ اس کے اندر دل کی رضامندی ہوتی ہے۔ عربی کے اندر طاعت النخل، اسی سے ہے نا اطاعت، تو طاعت النخل وہ کھجور ہوتی ہے جو خود پک کر زمین پر گرے۔ اگر کچی کھجور کو آپ توڑیں گے تو وہ طاعت النخل نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں وہاں پر طاعت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، یہ طاع کے ساتھ۔ تو اتباع ہو یا اطاعت ہو، اس کے اندر دل کی رضامندی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے اوپر خوف طاری کر کے کسی کو زبردستی اسلام قبول کرایا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ نقصان ہوگا۔ اور اگر کوئی اسلام کے اوپر قائم نہیں رہنا چاہے تو اس کے لیے کہیں کہ یہ مرتد ہو گیا اور مرتد کی سزا واجب القتل ہے، تو یہ تو مذہبی جو پیشوا ہوتے ہیں انہوں نے اپنی اجارہ داری کے لیے، انہوں نے اپنی مذہبی حکومت قائم کرنے کے لیے بذریعہ فتویٰ جات انہوں نے اس قسم کی چیزیں بنائیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان کے مرہون منت رہیں، لوگوں کے اوپر ان کا ڈر، خوف مسلط رہے، اپنے فتووں کے ذریعے سے وہ لوگوں کے اوپر ڈومیننٹ ہوں، لوگ ان سے ڈریں کہ کہیں فتویٰ نہ آ جائے۔ تو یہ فتویٰ جو ہے یہ صرف اللہ نے دینا ہوتا ہے۔ فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ قانونی حکم ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر رسول نے خود بھی فتویٰ نہیں دیا۔ رسول سے جب لوگ پوچھتے تھے کوئی قانونی حکم، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو یہ بتا دے کہ اللہ کا حکم یہ ہے۔ تو قانونی حکم بھی رسول نہیں دیتے تھے، وہ بھی اللہ سے پوچھتے تھے، اور اللہ کہتا تھا کل، اے رسول ان سے کہہ دے۔ وہاں پر کل کا لفظ آئے گا، اے رسول ان سے کہہ دے کہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ تو یہ بڑی قابل غور چیزیں ہیں، ان کو سمجھا کریں آپ۔ ہمارے جتنے بھی یہ جو ویڈیوز ہیں یہ اسی لیے تو ہیں کہ قرآن کو سمجھا جائے، ورنہ تراجم تو مارکیٹ میں بہت پڑے ہیں، لیکن ان سے یہ چیزیں جو ہے سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ان میں یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں۔ وہ روایتی ترجمے ہوتے ہیں، مسلکی تراجم ہوتے ہیں، تو ان سے جو حقائق ہیں اوجھل رہ جاتی ہیں۔ تو ہم وہ چیزیں جو الفاظ کے اندر پنہا ہوتی ہیں، الفاظ کے اندر موجود ہوتی ہیں، وہ بھی باہر لا کے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ان کے اندر یہ میننگز ہیں، تاکہ قرآن کی جو فصاحت اور بلاغت ہے وہ کھل کر سامنے آئے۔ تو سمجھ آئی کہ اے رسول تو اس قرآن کی پیروی کر۔ قرآن کو ہم نے بریکٹ میں دیا گیا ہے۔ اب یہ جو پیروی ہے قرآن کی، یہ قرآن کیا ہے، یہ کیسے آیا، آگے اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ کہہ یہ رہا ہے جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر وحی کیا جاتا ہے، بس اسی کی پیروی کرنی ہے، اور کسی چیز کی پیروی نہیں کرنی، یعنی اپنی ذاتی خواہشات کی بھی پیروی نہیں کرنی۔ دنیا میں جتنے بھی رسول آئے ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے اپنی ذاتی خواہشات کی پیروی کی ہو، یا لوگوں سے اپنی کسی ذاتی بات کی پیروی کروائی۔ دونوں چیزیں، یعنی نہ تو خود اپنی ذاتی خواہشات کی کسی رسول نے پیروی کی، نہ ہی اپنی ذاتی خواہشات کی پیروی اپنے وہ ساتھی تھے یا صحابہ تھے ان سے کروائی۔ دونوں چیزیں۔ تو جو ساتھی تھے، جو صحابہ تھے، ان کو بھی اسی کے اوپر پابند کیا کہ وہ صرف کتاب اللہ کی پیروی کریں۔ تو رسول نے بھی کتاب اللہ کی پیروی کی اور رسول کے ساتھیوں نے بھی کتاب اللہ کی پیروی کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کی پیروی کر جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر وحی کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو حکم ہے یہ سارے انسانوں کے لیے ہے۔
ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ ہم صرف اسی کی پیروی کریں جو کتاب اللہ کے اندر ہے، جو قرآن کے اندر ہے۔ جو غیر قرآن ہے، یعنی جو قرآن ہے ہی نہیں، وہ مذہب کی چاہے کتنی بڑی مقدس کتابیں کیوں نہ ہوں، ان میں درج روایات کیوں نہ ہوں، خواہ وہ کسی نبی سے منسوب ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ اللہ سے منسوب کی گئی ہوں، اللہ سے تو وہ منسوب ہی نہیں کرتے، تو وہ تو نبی سے منسوب کرتے ہیں۔ اللہ سے منسوب تھوڑا سا اس کو گھما کر وہ منسوب کرتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں حدیث قدسی۔ تو حدیث قدسی یہ ہے کہ اللہ نے ڈائریکٹ ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی، یعنی اس طرح سے، اس ذریعے سے وہ پھر اللہ کا قول بھی لے آتے ہیں۔ تو کوئی بھی شکل ہو، یہ انسانی روایات جو انسانوں نے بیان کی رسول کی وفات کے 250 سال کے بعد، 2.5 صدیاں بعد، وہ بھی عجم میں، ایران میں، عراق میں، تو نہ وہ وحی ہے، نہ وہ اللہ کا یا رسول کا قول ہے۔ تو یہ جو چیزیں مشہور کی گئی نا کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں، وحی جلی قرآن کے اندر ہے، وحی خفی جو سینہ بسینہ خفیہ لوگوں کے سینوں میں آئی، تو 250 سال کے بعد پھر ایرانی محدثین تک پہنچی۔ ایرانی محدثین نے پھر وہ کتابیں جو تصنیف کی تو ان کے اندر ہے۔ تو بالکل یہ جو چیز قرآن کے خلاف ہے، اور یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اس لیے کہ کسی بھی چیز کو قرآن کی مثل قرار دینا یا قرآن کے برابر درجہ دینا، یہ شرک ہے، اور شرک ایک ایسا جرم ہے جو کبھی بھی قابل معافی نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں۔ قرآن میں یہ چیز کہی گئی ہے کہ قرآن کی مثل کوئی چیز نہیں، جیسے اللہ نے اپنے متعلق کہا ہے نا کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، ایسے ہی اللہ نے قرآن کے متعلق بھی کہا ہے کہ قرآن کی مثل کوئی چیز نہیں۔ لیکن ابو داؤد جو حدیث کی کتاب ہے، روایت کی کتاب، اس کے اندر ہے کہ مثلہ معہ، رسول کو قرآن دیا گیا اور قرآن کی مثل ایک اور بھی، اس کی مثل بھی دی گئی، یعنی ایک اور قرآن دیا گیا۔ وہ پھر خفیہ جو ہے نا، وہ سینہ بسینہ لوگوں کے یہاں چلا۔ وحی کبھی خفیہ نہیں ہوتی، رسول کو جو کچھ بھی وحی کیا جاتا تھا، جتنے بھی انبیاء کو، ان سب نے اس کا علل اعلان، اس کا لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا، کسی کو خفیہ اس کی تعلیم نہیں دی۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں، کیونکہ کتب احادیث کے اندر یہ چیز ہے کہ رسول نے حضرت علی کو خفیہ علم دیا، تو وہ علی رضی اللہ عنہ نے پھر آگے ان کی اولاد سے ہوتا ہوا وہ پھر ایرانیوں تک پہنچا۔ یہ کتابوں کے اندر ہے۔ تو یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ اس کو قرآن سمجھنا، قرآن کے برابر درجہ دینا، انہوں نے تو صرف قرآن کے برابر درجہ ہی نہیں دیا، بلکہ قرآن کو وہی یہ جو روایات ہیں اس کے ان کو قرآن کا قاضی بنایا۔ قرآن نیچے ہے، روایات اوپر ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن واضح نہیں ہے، قرآن مبہم ہے، قرآن مشکل ہے، قرآن کی بات واضح نہیں ہوتی، یہ بات کو مکمل بیان نہیں کرتا، تفصیل نہیں دیتا۔ تو اس کی جو تفصیل ہے، اس کی جو اس کی باقی جو چیزیں مکمل ہونے والی ہیں، وہ کتب روایات کے اندر ہے۔ روایات جو ہیں وہ قرآن کی تشریح کرتی ہیں، اور وہ اقوال رسول ہیں۔ جبکہ جنہوں نے بھی اقوال رسول بیان کیے ان میں کوئی ایک بھی رسول کے زمانے کا نہیں تھا، نہ وہ عربی النسل تھا، نہ وہ کوئی رسول کا ساتھی تھا، نہ وہ رسول کے دور کے تھے، نہ ان کی زبان عربی تھی، یعنی مادری زبان۔ ویسے عربی سیکھ لینا ایک اور چیز ہے، تو کچھ بھی نہیں، اور رسول کے کوئی قریب بھی نہیں تھے۔ یعنی یہ جو ایران ہے، یہ تو بہت دور کا فاصلہ ہے نا عرب کا اور ایران کا۔ تو انہوں نے پھر 250 سال کے بعد یہ روایات وضع کی اور کہا کہ یہ رسول کے اقوال ہیں۔ تو اس میں پھر یہ ہوا کہ جس کا جو عقیدہ تھا، جو مسلک تھا، جو نظریہ تھا، اس نے اس کو تقویت دینے کے لیے، اس کی حمایت میں، اپنے مسالک، اپنے نظریات کی حمایت میں روایات وضع کی،
اور اس کو کہا کہ کالا کالا رسول اللہ، رسول نے فرمایا ہے، تو وہ کالا کالا رسول کے لیبل سے انہوں نے پھر ان کو بیان کیا۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں آگے پھیلی۔ یہ ساری چیزیں اس لیے بتا رہے ہیں، اور یہ بتانا یہاں پہ ضروری ہے کہ صرف اطاعت کو، قرآن ہی ایسی چیز ہے جس کی اتباع کی جائے گی۔ قرآن کے علاوہ کسی چیز کی اتباع نہیں کی جائے گی، وہ قابل اتباع نہیں ہے۔ قابل اتباع کون چیز ہے، کون سی چیز ہے؟ صرف قرآن، قرآن کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ رسول نے بھی اس کی اتباع کی، اور آگے انسانوں کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ صرف اسی کی اتباع کریں۔ یہ چیز کہنے کے بعد اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے کہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کا ہم نے بریکٹ میں ترجمہ خدا کیا ہوا ہے، لیکن الہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے حکم پر چلا جائے، جس کی اطاعت اتباع دل سے کی جائے، وہ الہ ہوتا ہے۔ جو اصل فرما روا، اصل حاکم ہوتا ہے، اصل جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، وہ الہ ہوتا ہے۔ تو اس کے سوا، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جب یہ چیز ہے تو پھر اس لیے رسول کو حکم دیا گیا کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے منہ پھیرے رکھ، ان سے منہ پھیر لو، یعنی ان کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کی کوئی بات ماننے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے تھے نا کہ کچھ ہماری بات مان لیں، کچھ اپنی بات منوا لیں، اس قرآن میں کچھ تبدیلی کر دیں، ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کی بات مانیں گے۔ کچھ لو کچھ دو، گیو اینڈ ٹیک کے تحت ہم آتے ہیں۔ تو رسول نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے یہ میری ہے ہی نہیں، میں تو خود اس کتاب کا پابند ہوں، یہ تو اللہ کی کتاب ہے، میں اس میں کیسے تبدیلی کر دوں؟ تو ان چیزوں کے اوپر غور کیا کریں، تدبر کیا۔ قرآن کی یہ جو آیات ہیں یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے کہ پڑھیں گے ثواب ہو جائے گا، یہ اس لیے ہے تاکہ انسان اپنی کریکٹر بلڈنگ کرے، اپنی سوچ کو بہتر بنائے، اپنے جو نظریات، اپنی جو خواہشات، ان کو ایک طرف رکھ کے قرآن کے حقائق کے اوپر غور و فکر کرنا، اور پھر اس کے مطابق اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔